عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدہ کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا عباس کہتے ہیں۔ تاریخ عالم میں بیشتر مشاہیر گزرے ہیں جن کا نام تاریخ کے اوراق سے لے کر لوگوں کے اذہان تک اور اذہان سے لے کر دلوں میں محفوظ ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب و اولیاء کرام کی طویل فہرست اس بات کی گواہ ہے۔ کچھ نفوس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روشنی اور بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رب کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی جو عظمت و رفعت انہیں حاصل ہوئی وہ پہلی امتوں میں کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ جن مشاہیر کو تاریخ عقیدت کا سلام پیش کرتی ہے ان میں سے ایک نام پیکر وفا و ایثار علمدار حسین سیدنا غازی عباس علیہ السلام کا بھی ہے۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے نہایت اہم خدمات سر انجام دیں اور رب تعالیٰ کے خاص انعام و اکرام کے حقدار ٹھہرے۔ آپ نے حق کے لیے ڈٹ کر امام حسین علیہ السلام کی معیت میں وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ سیدنا غازی عباس علمدار شیر خدا فاتح عرب و عجم قاسم ولایت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا ہیں، جن کا خاندان عرب قبائل میں اپنی شجاعت میں بے مثال تھا۔ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ محترمہ ام البنین بڑی خوش نصیب اور بڑی عظمت و شان کی مالک ہیں، اس لیے کہ وہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھیں اور خود کو سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی کنیز سمجھنا اپنا اعزاز سمجھتی تھیں اور زندگی کے ہر شعبے میں سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کی پیروی کرنا واجب سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی تھیں۔ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ کتب سیر میں سیدنا غازی عباس علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا بیان ہے کہ آپ بہت زیادہ حسین جمیل تھے۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر اور دراز قد تھے۔ سیدنا غازی عباس علیہ السلام کی پرورش نواس رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمائی۔ کتاب نور الابصار فی مناقب اہل بیت اطہار میں لکھا ہے کہ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو ولادت سے لے کر شہادت تک امام حسین علیہ السلام کی معیت میسر رہی۔ آپ نے اپنے والد گرامی مولا علی المرتضیٰ سے فن سپاہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات اور مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔
آپ کی زوجہ لبابہ بنت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب تھیں، اور ان سے 2 صاحبزادے حضرت فضل بن عباس اور عبید اللہ بن عباس علمدار پیدا ہوئے۔ عبید اللہ بن عباس علیہ السلام سے آپ کی نسل آگے چلی۔ آپ نے اپنی زندگی کا سارا حصہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں گزارا۔ اس لیے میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو جمعہ کے دن سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ایسی مثال بنے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کربلا کے میدان کارزار میں اولاد عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد فرزندان حیدر کرار علیہ السلام کی باری آئی۔ یہ وہ شیر تھے جن کی رگوں میں شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کا خون گردش کر رہا تھا، جن میں ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں جاتے رہے اور داد شجاعت حاصل کر کے اپنے مقام علیین میں جگہ پاتے رہے۔ سیدنا غازی عباس اپنی بھتیجی سیدہ سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے اور 80 کوفیوں کو قتل کیا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں داخل کیا۔ مشک بھری پانی خوشگوار تھا۔ سیدنا غازی عباس کو خود بھی سخت پیاس لگی تھی۔ ارادہ کیا کہ خود پی لیں۔ چلو میں پانی لیا اور سیدہ سکینہ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا اور دل میں کہا کہ عباس بیٹی سکینہ سے پہلے پانی پی لے۔ آپ نے پانی پھینک دیا اور گھوڑے کو باہر نکال لیا اور خیمہ کی طرف واپس لوٹے۔ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو پانی لے کر جاتے دیکھا تو کوفیوں نے حملہ کیا۔ آپ نے مشک کاندھے پر ڈالی اور تلوار نکال کر کوفیوں سے مقابلہ کیا، اور اسی اثناء میں قریب تھا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ مشک گر جاتی۔ آپ نے اس کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے بازو کٹ گئے مگر آپ کو فکر نہیں تھی۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا اور کئی تیر آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے۔ سیدنا غازی عباس علیہ السلام کے جسم پر زخم آنے کی وجہ سے گھوڑے کی پشت سے نیچے گرے اور کہا، بھائی میری مدد کو آؤ۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی آواز سنتے ہی بے چین ہو کر دوڑ پڑے۔ سیدنا غازی عباس علیہ السلام کی حالت دیکھی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت میں میری کمر ٹوٹ گئی۔